السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کلیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سرچ اینڈ انالیسس ٹی وی۔ ناظرین محترم، آج ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر تاریخ کی ایسی کنجوس ترین خاتون کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام باقاعدہ طور پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کرتا چلوں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین محترم، عالمی ریکارڈ بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں، مگر دنیا کے کنجوس ترین انسان کا اعزاز پانے والی امریکی خاتون کا ریکارڈ ایک صدی بعد بھی نہ توڑا جا سکا۔ متحدہ عرب امارات کے اخبار البیان کے مطابق دستیاب انسانی تاریخ میں بہت سے بخیلوں کا تذکرہ ملتا ہے اور ان کے بخل کی حکایتیں بھی مشہور ہیں، تاہم امریکی خاتون ہٹی گرین کا نام باقاعدہ طور پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر کے اسے تاریخ کا بخیل ترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ ہٹی گرین 21 نومبر 1834 کو امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر نیو بیڈ فورڈ میں پیدا ہوئی تھی اور 3 جولائی 1916 کو اس کا انتقال ہوا۔ ہٹی گرین اپنے وقت کی بہت بڑی کاروباری شخصیت تھیں، بلکہ وہ اس وقت دنیا کی سب سے مالدار خاتون بھی تھیں، مگر اس کے باوجود اس کے بخل کا یہ عالم تھا کہ امریکہ اور خصوصاً میساچوسٹس ریاست میں اس کا نام بخل کے لیے ضرب المثل ہے اور بخل سے کام لینے والوں کو ہٹی گرین کہا جاتا ہے۔ ہٹی گرین کے بخل کی ناقابل یقین داستان امریکہ بھر میں مشہور ہے۔ یہ بات زبان زد عام ہے کہ ہٹی گرین نے زندگی میں کبھی بھی ایک پیسہ تک خرچ نہیں کیا۔ اس کے بچپن کے حوالے سے زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، تاہم کاروباری اور مشہور شخصیت بننے کے بعد اس نے کبھی بھی اپنے لیے نیا جوڑا نہیں بنوایا۔ چادر یا دوپٹہ بھی ہمیشہ پھٹا پرانا اور پیبند لگا ہوا پہنا کرتی تھی اور اسے اس وقت تک اوڑھے رکھتی تھی جب تک وہ خود بوسیدہ ہو کر نہ گر جائے۔ اس کی اس بوسیدہ حالت کے باعث لوگوں نے اس کا نام وال سٹریٹ کی چوریل رکھا ہوا تھا اور اسی عرف سے مشہور ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہٹی گرین کا خاندان مچھلیوں کی تجارت سے وابستہ تھا۔ بچپن میں ہٹی کی والدہ بیمار پڑ گئیں، جس کے باعث اسے نانا کے گھر بھیج دیا گیا۔ ہٹی 6 سال کی عمر میں ہی اپنے نانا کے کاروباری کاغذات کی جانچ پڑتال میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ نانا ہی سے اسے پیسے جمع کرنے اور خرچ نہ کرنے کی گویا تعلیم ملی۔ پھر حساب کتاب اور مہارت کے باعث ہٹی کو 13 برس کی عمر میں اس کے امیر خاندان نے اپنا اکاؤنٹنٹ مقرر کر لیا۔ بعد ازاں 15 برس کی عمر میں اسے مزید تعلیم کے لیے بوسٹن شہر بھیج دیا گیا۔ ہٹی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ 1864 میں اس کے والد کا انتقال ہوا تو ورثے میں اسے 5 سے 7 ملین ڈالر ملے، جو اس وقت کی قیمت کے لحاظ سے 107 ملین ڈالر کے برابر بنتے ہیں۔ پھر ہٹی گرین کی پھوپھی سلفیا کا انتقال ہوا۔ اس نے اپنے ورثے میں موجود 2 ملین ڈالر کی رقم کے بارے میں وصیت کی تھی کہ اسے کسی خیراتی ادارے کو دیا جائے۔ جب ہٹی کو اس وصیت نامے کے بارے میں معلوم پڑا تو اس نے فوراً ایک اور وصیت نامہ تیار کروا کر عدالت میں درخواست دائر کی کہ میری پھوپھی نے اپنی جائیداد اور نقد رقوم میرے نام کی تھی۔ عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تو پھوپھی کی ساری دولت بھی ہٹی کو مل گئی۔ 33 برس کی عمر میں ہٹی نے ریاست ورمونٹ کی ایک کاروباری اور امیر شخصیت ایڈورڈ ہنری گرین سے شادی کی۔ 1860 کو ہونے والی اس شادی سے پہلے ہی ہٹی گرین سے شوہر سے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرائے جس کے تحت شوہر کی وفات کے بعد اس کی ساری دولت ہٹی کو مل گئی۔ یوں ہٹی اس وقت دنیا کی سب سے مالدار خاتون بن گئی۔ بعد میں اس نے پراپرٹی کاروبار بھی شروع کیا اور ریلوے پٹریاں بچھانے پر سرمایہ کاری کی۔ نیو یارک میں بچھی پٹریوں پر اسی نے پیسہ لگایا، جس سے اس کی دولت میں دن رات اضافہ ہوتا رہا۔ ہٹی کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1907 کے اقتصادی کساد بازاری کے موقع پر امریکی حکومت نے بھی اسے رجوع کیا تھا۔ ایڈورڈ ہنری گرین سے ہٹی گرین کے 2 بچے ہوئے۔ چھوٹے بیٹے نیڈ کے علاج میں بخل سے کام لینے کے باعث ہٹی کی کنجوسی امریکہ بھر میں مشہور ہوئی۔ بچپن میں گرنے کے باعث نیڈ کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ باپ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ کروڑ پتی ماں بچے کو لے کر غریبوں کے لیے بنے ہسپتالوں کے چکر لگاتی رہی تاکہ کہیں مفت علاج ہو سکے، مگر مفت علاج کے چکر میں بچے کی ٹانگ کاٹنی پڑی، مگر ماں نے اس کے علاج پر ایک پیسہ خرچ تک نہ کیا۔ یہ خبر اس وقت بھی بہت مشہور ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہٹی نے اپنے بیٹے نیڈ کے علاج کے لیے اسے مفت ہسپتال لے جانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ آنے جانے کے اخراجات سے بچنے کے لیے اس نے بچے کا گھریلو علاج ہی جاری رکھا اور ٹانگ سکڑ کر گر گئی۔ ہٹی کی کنجوسی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے کبھی بھی نہانے دھونے کے لیے پانی گرم نہیں کیا تاکہ خرچے سے بچا جا سکے۔ ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے ہی نہاتی رہی، جبکہ زندگی میں کبھی صابن بھی استعمال نہیں کیا۔
وہ کھانے پینے کے حوالے سے نہایت بخل سے کام لیا کرتی تھی۔ اس کے روزانہ کا خرچ صرف 2 سینٹ تھا۔ ہٹی کے بخل کے باعث اس کے گھر والوں نے بھی بہت مشکل زندگی گزاری۔ 81 سال کی عمر میں ہٹی کا نیو یارک میں انتقال ہوا۔ اسی وقت گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اسے دنیا کی بخیل ترین شخصیت کے طور پر درج کیا گیا تھا، جسے ایک صدی گزرنے کے بعد بھی کوئی توڑ نہ سکا۔ انتقال کے وقت ہٹی کے بدن پر بوسیدہ کپڑے تھے اور اس کی دولت کا اندازہ 3 ارب 80 کروڑ ڈالر لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔